اللہ کے عالم آپ کا آنا عبادت میں شمار فرمائے. اتنے مومنین پریشان حال ہیں، مالک اعلیٰ کل شیء قدیر. کربلا والوں کی پریشانیوں کے صدقے سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی مومنین مسلمین اس وقت ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، پاک پروردگار ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. امام برحق امام زمن علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور اس عزاداری میں جو بھی حصہ دار ہے، چاہے وہ سننے والا ہے، چاہے وہ نیاز بتانے والا ہے، چاہے وہ نیاز تقسیم کرنے والا ہے، اس صفحہ اعلیٰ پر جس نے جو کوشش کی ہے، جو خرچ کیا ہے، پاک پروردگار اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. اکبر بلند صلوات پڑھیں. میں نے کوئی تمہید نہیں بیان کرنی، بس سیدھا آیت کا ترجمہ کرنا ہے اور چند جملے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. کریم اللہ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، لا یستوی برابر نہیں ہے اصحاب الجنت جنت میں رہنے والے، و اصحاب النار اور دوزخ میں رہنے والے، و اصحاب الجنت هم الفائزون اور جو جنت میں رہنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. میرے بھائیوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو یہ اعتماد ہے کہ جس کے نام کے ساتھ لفظ اصحاب آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہے، یعنی جس لفظ کے ساتھ، جس نام کے ساتھ لفظ اصحاب آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. جبکہ قرآن نے اس کی تقسیم بتا دی ہے کہ جنت میں رہنے والوں کو بھی اصحاب سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوزخ میں رہنے والوں کو بھی اصحاب سے تعبیر کیا گیا ہے. تو جو ہے یا نہیں، یعنی دونوں کو آپ خود دیکھیں نا، اصحاب الجنت جنت میں رہنے والے اور اصحاب النار اور دوزخ میں رہنے والے. اگر دوسری قرآن کی آیت کو دیکھیں کہ جو سورہ واقعہ میں موجود ہے، کہ جس میں خالق کبریا ارشاد فرما رہا ہے، ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک اصحاب شمال ہے. ٹھیک ہے، اصحاب یمین جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اصحاب شمال جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، کیا مطلب ہے اس کا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کامیاب ہیں، اور جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ ناکام ہیں. یعنی قرآن کی جو اصطلاح ہے اس میں اصحاب یمین کا بھی تذکرہ آیا اور اصحاب شمال کا بھی تذکرہ آیا. اب تھوڑا سا آگے بڑھیے کہ میں نے کہا نا کہ ابتدا میں کہ جن ناموں کے ساتھ لفظ اصحاب آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے. اب دیکھیں، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول، اور مقتدی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور کتنے ہی اصحاب تھے جو نماز پڑھ رہے تھے رسالت کے پیچھے، رسول اعظم کے پیچھے. ادھر ایک تجارتی قافلہ آیا، روایت کہتی صرف 12 بندے رہ گئے، باقی سارے اس قافلے میں شامل ہو گئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو رسول کو چھوڑ کر حالت نماز میں تجارتی قافلے میں چلے گئے، وہ بھی تو اصحابی ہیں. تو جو ہے اب ان کو بھی آپ کامیاب کہیں گے. اگر رسول کے پاس بیٹھنے والے سارے کے سارے جو ہیں وہ کامیاب ہیں، تو اللہ کی ذات نے پورے کا پورا سورہ منافقون جو نازل کیا ہے، کیا وہ اسی کی ضمانت ہے کہ مثلا جو رسول کے پاس بیٹھ گئے وہ اصحاب ہیں، اور جو پاس بیٹھے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے جی؟ یعنی اس کے صرف پاس بیٹھنے سے انسان یہ فیصلہ کرے کہ وہ کامیاب ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، رسول کے پاس منافق بھی بیٹھتے تھے، رسول کے پاس مومن بھی بیٹھتے تھے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک علم اسلام رسول کے ہاتھ میں رہا، اس کے سائے میں مومن بھی رہے، منافق بھی رہے. تو جو ہے اس کے سائے میں مومن بھی رہے، منافق بھی رہے. جب یہ علم اسلام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا
تو اس وقت بھی اس کے صاحب مومن بھی تھے، منافق بھی تھے۔ جیسے ہی یہ علم اسلام مولا حسین بادشاہ نے آقا عباس کو دیا تو اب اس کے سائے میں فقط چنے ہوئے مومنین رہ گئے۔ یعنی اس میں کشش یہ ہوئی کہ کوئی دوسری طرف سے تو آیا ادھر اسلام کی طرف، لیکن اسلام کے اس لشکر سے کوئی باہر نہیں گیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے، ہم لڑائی جھگڑا چاہتے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ ایک گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے دین لینا ہے تو آپ مولوی سے دین نہ لیں، کیونکہ جو مولوی دین دیتا ہے وہ دین نہیں ہے، جو رسول دین دیں وہ دین ہے، جو قرآن دین دے وہ دین ہے۔ یعنی آپ نے دین کو حاصل کرنا ہے، آپ نے دین پر عمل کرنا ہے، آپ نے قانون لینا ہے تو کہاں سے لے؟ یعنی یا قرآن سے قانون لے یا اہل بیت سے قانون لے۔ ہدایت لینی ہے یا قرآن سے لیں یا اہل بیت سے لیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور دروازے پر جائیں گے تو گمراہی آپ کا مقدر ہے، دوزخ آپ کا نصیب ہے۔ لہذا کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بڑی باری گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بڑا قیمتی جملہ کہا کہ دیکھو یہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت کو اگر کوئی قرآن سے جدا کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اسی لیے کہ جب کبھی تاریخ کے کسی موڑ میں اللہ کے رسول نے یہ بھی مسئلہ حل فرمایا کہ دیکھو اگر اس قرآن کے سامنے، اس علی کے سامنے کوئی اور آ جائے اور قرآن لے کے آ جائے تو میرے بھائیو اللہ کے رسول نے مسئلہ حل فرمایا کہ پھر دیکھ لینا وہ جو اٹھا کے لائے گا وہ کتاب اٹھا کے لائے گا، وہ لفظوں میں کتاب ہے، وہ خاموش کتاب ہے، وہ سند کتاب ہے۔ لہٰذا جو علی ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے، لہٰذا دیکھ لینا اگر مد مقابل جیسا بھی ہے علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا تو قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ تصور کر لو کہ مد مقابل قرآن لے کے آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ علی قرآن سے مقابلے میں اتر آئے۔ نہیں، علی قرآن سے مقابلے میں نہیں، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ تو جو ہے یعنی علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا کہ عالم کو عالم کہو، جاہل کو جاہل کہو۔ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات جو ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تمیزیں جو دی ہیں قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو ایک ہدایت دینے والا ہے، ایک ہدایت لینے والا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر 4 افراد بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے ایک سید ہو اور 3 جو ہیں وہ غیر سید ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاروں برابر ہیں۔ وہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاروں برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمیز ہے کہ ایک ان میں سید ہے، 3 ان میں غیر سید ہیں، تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کہہ دینا کہ سب جو ہیں وہ انشاءاللہ بخشے ہوئے ہیں، سب پر درود ہے، سب جو ہیں وہ کامیاب ہے، نہیں نہیں میرے بھائیوں، کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے، کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ تمسک کے ساتھ ہے۔ جب ہم اہل بیت اور قرآن کے ساتھ تمسک رکھیں گے تو کامیابی ملے گی، اور اگر اہل بیت کے ساتھ تمسک اور قرآن کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہمارا یہی جھگڑا ہے کہ آپ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، تو جو ہے یہ نہیں، حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، لہذا حق اور باطل کو ساتھ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اور جب 2 افراد آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو دیکھیں کہ دونوں حق پر نہیں ہوتے، دونوں باطل پہ ہو سکتے ہیں، دونوں حق پہ نہیں ہیں۔ جب دونوں حق پہ نہیں ہیں، دونوں باطل پہ ہو سکتے ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں حق پہ ہیں، یعنی ادھر بھی رضی اللہ چلا لیں ادھر بھی رضی اللہ چلا لیں، تو یہ جو ہے یہ ناممکن سی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے مسئلہ ہی حل فرما دیا، اور جب مختلف مقامات پر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں حق نہ پہچانا جا رہا ہو، اگر تمہیں پتہ نہ چلے کہ حق کدھر ہے، تو دیکھ لینا علی کا وجود کہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟
کہاں دیکھنا کہ علی کہاں کھڑے ہیں، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، علی خاموش ہیں تو حق خاموش ہوگا، علی میدان میں ہے تو حق میدان میں ہوگا، علی جنگ میں ہے تو حق جنگ میں ہوگا، علی گھر میں ہے تو حق گھر میں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہے۔ اب میں اس چیز کو اس طرح بیان کر دوں کہ جو خبر رسول ہے اس پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، جو دعائے رسالت ہے اس پہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے تو مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ ایک مرتبہ کہا الحق مع علی، یہ خبر ہے، اور جو اللہ کے رسول خبر دیتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کیا؟ مقام دعا سمجھ لیں، مقام جملہ خبریہ سمجھ لیں، لیکن دعا ہی سمجھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم آدر الحق، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر علی جائے۔ تو جو ہے جو نہیں، جدھر جدھر علی جائے حق ادھر ہے میرے بھائیوں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر علی نہ نظر آئیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حق جو ہے وہ پھر گیا ہے کس کی طرف؟ اب حق امام حسن کی طرف ہے۔ اب اگر امام حسن نہ نظر آئے تو پھر سمجھ لینا کہ اب حق جو ہے وہ حسین ابن علی کی طرف ہے۔ اسی طرح یہ حق جو ہے وہ گھومتا ہوا، اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں کہ حق کو اتنا نمایاں کر دیا اللہ کے رسول نے کہ اب کوئی حق کو اگر چھپانے کی کوشش کرے گا بھی نا تو وہ چھپا نہیں پائے گا، وہ جو ہے یہ نہیں۔ اور بہت سارے ہیلے، بہت سارے بہانے کیے گئے، کبھی آیات میں تبدیلیاں کی گئیں، کبھی آیات کے مصداق میں دوسرے لوگوں کو جو ہے ان کو رکھ دیا گیا۔ مثلا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ مولا متقیان کی فضیلت کی آیت ہے کہ وہ ہستی ہیں کہ جو سو کے مرضی خدا خرید لے، ہے جی، علی وہ ہے جو سو کے مرضی خدا خرید لے۔ اب حاکم وقت نے کسی کو کہا کہ میں تجھے اتنے لاکھ درہم دیتا ہوں، ایسا کرو کہ اس آیت کا جو مصداق ہے نا وہ تم ابن ملجم کو رکھ دو، وہ جو ہے یا نہیں، وہ تم ابن ملجم کو رکھ دو۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ کوشش کی گئی حق کو مٹانے کی، کوشش کی گئی اہل بیت کو مٹانے کی، نہ حق مٹ سکا نہ اہل بیت مٹ سکے، مٹانے والے خود مٹ گئے، وہ جو ہے مٹانے والے خود مٹ گئے۔ اور آج کے دن سے لے کے تا قیام قیامت یہ موجزہ حسین ہے ذکر اہل بیت۔ بے شک آپس میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتے رہتے ہیں، مولوی صاحبان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، عزاداران ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، لیکن اس مشن پر پھر بھی یہ مشن جو باقی ہے وہ معجزہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے حسین تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب تک حسین کی سانس میں سانس تھی حسین نے خدا کو یاد کیا، اور جب تک یہ قیامت تک جتنا بھی نظام ہے، جب تک یہ دن باقی ہیں، جب تک راتیں باقی ہیں، جب تک یہ سال باقی ہیں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ ذکر حسین جو ہے وہ باقی رہے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں گزارش صرف اتنی ہے کہ حسین کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھو کہ حسین بتانا کیا چاہتے ہیں۔ حسین یہی کہنا چاہتے ہیں، آخری بات کرنے لگا ہوں، حسین یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مومن وہ ہے جو دین کو مقدم رکھے دنیا کو مؤخر رکھے۔ مومن وہ ہے جو دین کو مقدم رکھے، دین یعنی دین، مومن دین کو مقدم رکھے گا تو پھر وہ مومن ہے، اگر دین کا سودا کر لے گا تو پھر ظاہر ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو مومن ہمیشہ دین کو مقدم رکھتا ہے، مومن ہمیشہ دین کی بات کرتا ہے، مومن ہمیشہ دین کا سودا نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں گزارش بس اتنی ہے کہ جہاں نیکیاں فوت ہو جائیں وہاں پر ان نیکیوں کو اجاگر کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ اور جہاں پر واجبات الہی جو امر الہی ہیں اگر مفقود ہو رہے ہیں تو حسین علیہ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں ان کو زندہ کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو آپ نماز پڑھ کے اس معاشرے کو بتاؤ کہ دیکھو نماز کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر عزاداری نہیں کی جا رہی تو اس معاشرے میں عزاداری کر کے دکھلاؤ کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا جا رہا تو آپ روزہ رکھ کے بدلاؤ کہ دیکھو یہ روزہ دین کا حصہ ہے، حج دین کا حصہ ہے۔ یعنی جن جن چیزوں کو مفقود کیا جا رہا ہے ان کو معاشرے میں زندہ کرنا شروع کر دو۔ اور کون سا معاشرہ ہے جہاں پر برائی نہیں ہوئی ہے، کون سا معاشرہ ہے جہاں پر جب چند افراد تھے اس وقت بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو جو ہے یا نہیں میرے بھائیو یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح رستے حسین پر چلانا
بنانا ہے تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے بیت اللہ۔ یہ دین جو ہے یہ ہم تک بہت مشکل سے پہنچا، اتنی مشکل سے پہنچا جس طرح آقا حسین اپنے نانا کی قبر کا تعویذ بن کے کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ کی امت نے میری قدر نہیں کی، یہی کہہ رہے ہیں آقا آپ کی امت نے میری قدر نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دین بڑی مشکل سے پہنچا ہے، یہ دین بڑی پریشانیوں کے بعد بہت مشکلات جھیل کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دین کی قدر کرنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دین پر عمل کرنا ہے۔ قدر کا دوسرا معنی کیا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں۔ اگر ہم اس دین پر عمل نہیں نہ کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتلین حسین نے تو حسین کو قتل کیا ہی تھا، یزید نے حسین کو قتل کیا تھا، 13 ضربوں سے قتل کیا تھا، یزید نے حسینیت پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ اس سے زیادہ ظلم جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم حسین کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر حسین کے حکم کی مخالفت بھی کرتے ہیں، یعنی حسین کا نام لے کر ہم بد اخلاقی بھی کرتے ہیں، حسین علیہ السلام کا نام لے کر ہم کسی کا حق بھی غصب کرتے ہیں، حسین علیہ السلام کا نام لے کر ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں، حسین علیہ السلام کا نام لے کر ہم جو ہے وہ صلح و رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر زبان پر گالیاں بھی ہوتی ہیں، پھر زبان پر بد اخلاقی بھی ہوتی ہے، پھر زبان پر عزت بیانی بھی ہوتی ہے۔ مثلا یہ کیسا رشتہ ہے کہ نام حسین کا لیتے ہیں، محبت حسین سے کرتے ہیں، باتیں یزید کی مانتے ہیں، تو جو ہے تو میرے بھائیو یہ جو چیز ہے نا اس کو اپنے اندر جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان صحیح معنوں میں حسینی بن جائے، صرف زبان کے ساتھ حسینی نہ بنے، کردار کا حسینی بنے۔ جس طرح اور حسینی بنا تھا اس طرح ہمیں حسینی بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے بیت اللہ۔ تو میں نے کہا نا کہ بڑی مشکلات سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب میں 2 یا 3 جملے کہوں گا۔ شام سے پہلے میری طبیعت اچھی خاصی خراب تھی، اللہ کی ذات نے مجھے ہمت دی، طاقت دی اور میں یہاں تک پہنچا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، قید خانے میں جب اہل بیت عصمت تھے نا قید خانہ میں شام کے زندان میں، تو قریب سے ایک بندہ گزرا۔ جب قریب سے ایک بندہ گزرا نا تو اس نے ایک بچی کو دیکھا۔ جب بچی کو دیکھا تو چہرے پر نیلے نشانات تھے، 4 سال کی بچی تھی، چہرے پر نیلے نشانات تھے اور کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ گھر گیا، گھر جا کے اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے زوجہ مجھے یہ بتا کہ تو جو ہر چاند کی پہلی کو صدقہ نکالتی ہے حسین ابن علی کا، وہ تم نے نکال لیا؟ اس نے کہا ہاں نکال تو لیا ہے، ابھی دیا نہیں۔ تو کہتا ہے کہ ایسا کر وہ مجھے دے، میں کچھ قیدی دیکھ کے آیا ہوں تاکہ میں ان کو دے ہوں۔ یہ کہنا تھا تو اس عورت نے کہا کہ ایسا کر پہلے تم خود کھانا کھا لو پھر تم دے آنا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، قیدیوں کو میں دیکھ کے آیا ہوں، ان کی اذیت کو میں دیکھ کے آیا ہوں، لہذا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں۔ کہتی ہے کہ اچھا کچھ بتا تو صحیح۔ کہتا ہے کہ 4 سال کی بچی کو دیکھا ہے کہ جس کے چہرے پر تماچو کے نشان تھے، کانوں سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر رضا نہیں تھی، پھٹا ہوا لباس تھا، اور جب میں یہ کیفیت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پہلے ان کو کچھ دے کے آؤں۔ عزاداروں کو کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ بس وہ آگے، میاں اور بیوی دونوں آگے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جب اس کی زوجہ کے خانہ میں دروازے پر آئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف رکھتی تھی۔ عزاداروں بس توجہ رکھیے گا کہ یہ 2 جملے میں نے کہنے ہیں، پوری توجہ سے سن لیجیے گا، بس جو آنسو مقدر میں ہوں گے آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو وہ عورت مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے قیدن یہ کھانا ہے، خود بھی کھاؤ، ان بچوں کو بھی کھلاؤ۔ عزاداروں ایک مرتبہ کہنا تھا کہ یہ کھانا ہے، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسا کھانا ہے؟ اس وقت وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھیں میرے 10 بھائی ہیں
اور میری ماں جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس گئی تھی، ان سے دعا کروائی تھی، میں نہیں تھی، میری ماں نے دعا کروائی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک بیٹی دے۔ کئی مرتبہ بیمار بھی ہوئی اور آپ میری شفا یابی کے لیے میری ماں جو ہے وہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور دعا کی۔ میں اس دعا کا نتیجہ ہوں، بس ایک مرتبہ کہنا تھا نا کہ میں اس دعا کا نتیجہ ہوں، میں کنیز زینب سلام اللہ علیہا ہوں۔ تو اس وقت عزادارو ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ایسا کر یہ صدقہ نکالنا چھوڑ دے۔ بی بی نے کہا کہ یہ صدقہ نکالنا چھوڑ دے۔ کہتی ہے اے کہتن یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ صدقہ نکالنا چھوڑ دے؟ اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ نکالنے کی رت چلی گئی ہے۔ ایک مرتبہ کہنا تھا نا کہ صدقہ نکالنے کی رت چلی گئی ہے۔ اس وقت وہ کہتی ہے کہ بی بی آپ کے تو ان کے تو عباس ہیں، آقا حسین علیہ السلام، جیسی عباس کا نام آیا نا عزادارو، 4 سال کی سکینہ تھی، جلدی جلدی اٹھ کے آئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ مجھے بتا کہ میرے چچا عباس کو تو نے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ تیرا عباس سے کیا تعلق ہے؟ اتنے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت تو نے ہمیں پہچانا نہیں، یہ سکینہ ہے حسین کی بیٹی، میں زینب ہوں علی کی بیٹی، اور یہ سانگوں پہ جو سر لٹکائے گئے ہیں نو کے نیزہ پر، یہ کوئی عباس کا سر ہے، کوئی اور محمد کا سر ہے، کوئی قاسم کا سر ہے۔ اللہ اللہ اللہ